میرے پیارو، ایک سوچنے جیسی بات ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا. نہ جانے کتنے انسانوں کو، جناتوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، 18,000 مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا. لیکن سوچنے کی بات ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، آگ، پانی، ہوا، مٹی. بولو اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو 4 چیزوں کا اللہ نے استعمال کیا. آگ، پانی، ہوا، مٹی، اللہ نے 4 چیزوں کا استعمال کیا، ہم پیدا ہو گئے. بولو ہم پیدا ہو گئے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، فرشتوں کو، 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. اور ایک بات سمجھنا، پیدا کرنے والا کون؟ آج دنیا کا کوئی سپر پاور ہو یا ٹیکنالوجی کے میدان میں کوئی کہیں بھی پہنچ گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ تو انسان کا ڈھانچہ بنا سکتا ہے، تو انسان کا ایک ناک بنا سکتا ہے، تو انسان کا کان بنا سکتا ہے، تو انسان کا ہاتھ اور پاؤں بنا سکتا. لیکن اللہ کا اوپن چیلنج ہے کہ کوئی بھی کتنا ہی بڑا ہو وہ انسان کا ڈھانچہ تو بنا سکتا، لیکن روح پھونکنا اللہ کہتے ہیں صرف میرا کام ہے. پیدا کرنے والا کون؟ بولو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ نے پیدائش میں بھی ہماری مرضی نہیں چلائی. ارے اللہ نے پیدائش میں ہماری مرضی نہیں چلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، اگر آپ 25ویں پارے میں جاؤ، کون سے پارے میں؟ 25ویں پارے میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ خود 4 باتیں فرماتے. اللہ فرماتے میری مرضی. اللہ کہتے یہ پیدا کرنا، اولاد کا خزانہ، یہ تخلیق. اللہ فرماتے یہ میری قدرت ہے. ارے میں چاہوں تو کسی کو لڑکیوں پر لڑکیاں دو، پہلی بھی لڑکی، دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی لڑکی. اللہ فرماتے 4 باتیں فرماتے. اللہ کہتے کسی کو لڑکیوں پر لڑکیاں دے دو. نمبر 2 کسی کو لڑکوں پر لڑکا دے دو. اللہ کہتے کسی کو لڑکی بھی دو، لڑکا بھی دو. اور چوتھی بات اللہ فرماتے میری مرضی شادی ہو جائے اور کئی سال گزر جائے لیکن میری مرضی مجھے نہ دینا ہو تو نہ دو. بھائی کہو صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ سارا معاملہ پیدا کرنے والا معاملہ کس کا؟ تخلیق کا معاملہ کس کا؟ اللہ. اولاد دینے کا معاملہ کس کا؟ اللہ کا. 25ویں پارے میں پھر کہہ رہا ہوں، 25ویں پارے میں اللہ نے کتنی باتیں بتائی؟ 4. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کسی کے یہاں ایسا بھی ہوتا، بھائی لڑکی آئی، لڑکیاں کہاں 4 بچے پیدا ہوئے، 5 بچے پیدا ہوئے، پہلی بھی لڑکی، پھر لڑکی، پھر لڑکی، پھر لڑکی، پھر لڑکی. اب وہ بیچارہ کسی مولانا کے پاس جاتا ہے کہ مولانا کوئی ایسی تعویذ دے دے کہ لڑکا ہو. وہ مولانا کہتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ خدا کے بس کی بات ہے. پہلی بات اللہ لڑکیاں دے. نمبر 2 لڑکے دے. نمبر 3 دونوں دے، کسی کے یہاں لڑکا بھی لڑکی بھی. اور اللہ چوتھی بات فرماتے میں کچھ بھی نہ دوں، میں کچھ بھی. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے دینے پر آؤں تو دینے والا بھی میں اور نہ دینے والا بھی. بولو کون؟ اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اللہ نے 25ویں پارے میں 4 باتیں فرمائی. سب سے پہلے فرمایا یہاں بولی میں یشاء اناثا. اللہ فرماتے میری مرضی، کسی کو چاہوں تو لڑکیوں پر لڑکیاں، ساتھ میں کہو کسی کو چاہوں تو لڑکیوں پر. یہاں بولی میں یشاء الذکور. اللہ فرماتے میری مرضی، کسی کو چاہوں تو لڑکوں پر. پہلا بھی لڑکا، دوسرا بھی لڑکا، تیسرا بھی لڑکا، چوتھا بھی لڑکا، لڑکوں پر لڑکے اللہ دے. آگے کیا فرمایا؟ تیسری بات او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اللہ فرماتے میری مرضی، چاہوں تو لڑکا بھی دوں اور ہے نا. کبھی ہوتا نا ایک لڑکا پھر لڑکی، پھر اللہ نے لڑکا دے دیا، پھر لڑکی دے دی. اور چوتھی بات اللہ نے فرمائی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ فرماتے میری قدرت کا نظارہ دیکھ لے. ارے تیری شادی کو بھلے 25 سال گزر جائے، اللہ فرماتے مجھے نہ دینا تو میں کوئی اولاد نہ دوں. دینا بھی میرا کام اور نہ دینا بھی اللہ. دینے والا بھی. اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ شادی ہوئی تو اولاد، اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ نے ایک سبب بنایا کہ ہسبینڈ وائف، پھر بعد میں اولاد کا سلسلہ. لیکن اللہ فرماتے مجھے کوئی ہسبینڈ کی ضرورت نہیں، کوئی وائف کی ضرورت نہیں، کوئی شوہر کی ضرورت نہیں، کوئی بیوی کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتے یہ معاملہ میرا ہے، میں جسے چاہوں دوں. اللہ نے حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا. بولو حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت
وہاں ابا کہاں ہے؟ بولو حضرت عیسیٰ کے ابا کون؟ ارے بولو کون؟ کوئی نہیں. اور عجیب معاملہ، ساری قوم نے آ کر حضرت مریم پر کیچڑ اچھالا. ہاں، ساری قوم نے آ کر حضرت مریم کو کہا کہ وداؤٹ ہسبینڈ تمہارے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ ارے بغیر شوہر کے تمہارے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگی، کہنے لگی اللہ ان کو جواب کیا دوں؟ اللہ نے کہا تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو دنیا میں سانس لی ہے، ان کی طرف اشارہ کرو، وہی ان سب کو جواب دے دیں گے. حضرت عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگی، اللہ یہ میرا بچہ تو ابھی پیدا ہوا. ارے پیدا ہونے والا بچہ بولتا کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا مریم، جو خدا اس بچے کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا، وہ خدا اس بچے کے پاس بلوا بھی سکتا ہے. اور میرے دوستو، حضرت مریم نے جب اشارہ کیا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو ساری قوم نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا، بھائی جسٹ بورن بیبی، جو بچہ ابھی پیدا ہوا وہ کیا بولے گا؟ حضرت مریم نے کہا اللہ بلوائے گا. اور میرے دوستو، حضرت عیسیٰ نے جو تقریر کی وہ تقریر آج قرآن میں ہے اور قیامت تک وہ تقریر پڑھی جا رہی ہے. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جھولے میں، اپنے گہوارے میں ابھی پیدا ہوئے اور ساتھ میں کہہ دیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ، ساتھ میں کہو، حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی پوری قوم کو کہہ دیا میں اللہ کا بندہ. بولو ساتھ میں، بولو میں اللہ کا بندہ. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ارے ابھی تو میرا بچپنا ہے، میں بڑا ہو جاؤں گا، اللہ آسمان سے مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا، اللہ مجھے مبارک بھی بنائے گا، اور اللہ مجھے نماز کا حکم بھی دے گا، زکوٰۃ کا حکم بھی دے گا. یہ کون کہنے والے؟ حضرت. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے، اور اپنی قدرت بتائی کہ مجھے کسی شادی وادی کی ضرورت نہیں، میں بغیر باپ کے بھی بچہ دے سکتا. دیا کہ نہیں دیا؟ اور جب سب لوگوں نے کہنا شروع کیا ارے بغیر باپ کے بچہ، ارے بغیر باپ کے یہ بچہ کیسے، اللہ نے فوراً جواب دیا کہ سوچو، حضرت عیسیٰ کی کم از کم ماں تو ہے، ابا نہیں ہے نا، حضرت عیسیٰ کی ماں تو ہے، لیکن میرے پہلے نبی آدم کو دیکھو، وہاں تو ابا بھی نہیں نا اماں بھی نہیں ہے. بھائی حضرت آدم کے ابا کون؟ بولو بولو بولو، حضرت آدم کے ابا کون؟ حضرت آدم کی اماں کون؟ اللہ نے فرمایا تیسرے پارے میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ فرماتے میرے عیسیٰ کو دیکھ کر تعجب مت کرو، وہاں کم از کم ماں تو ہے. بولو بولو، وہاں کم از کم ماں تو ہے، لیکن میرا آدم کو دیکھو، وہاں تو ابا بھی نہیں. اور مجھے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے سکھی جوڑا کون سا؟ تیرا نام نہیں لوں گا، تو میں ایک ہی تو کشتی کے سوار ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ سب سے سکھی جوڑا کون سا؟ میں تھوڑی دیر تک سوچا، اس لیے یہ تو بہت مشکل سوال ہے بھائی، سکھی جوڑا کون سا؟ میں نے بہت دیر سوچنے کے بعد کہا کہ آدم اور حوا. مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا دونوں طرف ساس بھی نہیں، سسر بھی نہیں، ٹینشن ہی نہیں. اس کا ٹینشن وہیں سے آتا ہے نا، کبھی کبھی آتا نہیں آتا. ہاں، ماں کے گھر سے آئے گی تو چہرہ او ایسا چڑھایا، اور ہم بھی کہتے ہیں ہاں ماں کے پاس گئی نا، ماں نے اس کا دماغ واش کیا، اس لیے اتنی بھڑک رہی ہے، اتنی چلا رہی ہے. مجھے ابھی کسی نے 3 دن پہلے مجھے کہا کہ یہ مولانا یہ جو شادی ہوتی ہے نا، ہمارا جے کے بھائی سننا، آج مجھے کسی نے کہا کہ شادی ہوتی نا تو دلہے کو گھوڑے پہ بٹھاتے. معلوم نہیں آپ لوگوں میں کوئی بیٹھا بھی ہوگا. حافظ رؤوف صاحب بیٹھے تو نہیں تھے؟ دلہے کو گھوڑے پہ بٹھاتے اور اکیلا بٹھاتے. مجھے کسی نے کہا ایک تو گھوڑے پہ بٹھاتے اور اکیلا بٹھاتے، ایسا کیوں بٹھاتے؟ میں نے کہا اس کو چانس دیتے، بھاگنا ہے بھاگ جا، ابھی بھی موقع ہے. بے وقوف سمجھتا ہی نہیں. دیکھو کتنے خوش ہو رہے ہیں، سب کی طرف سے میں ڈیفینس کر رہا ہوں. خیر میں جو پتے پر آنا چاہتا ہوں ذرا توجہ دیں گے نا انشاءاللہ. بھائی توجہ دیں گے نا. حافظ رؤوف صاحب ایک بیچارہ آدمی تھا جوان، رات کو خواب میں کیا بولے معلوم؟ سننا سلام بابو. رات کو خواب میں کیا بولے؟ زور زور سے بولے مار ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، مار ڈالوں گا. پورا گھر گھبرا ہوئے، رات کو اس کو کیا ہو گیا؟ مار ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، مار ڈالوں گا. صبح میں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ کیا رات کو 2-2:30 بجے چلاتا ہے مار ڈالوں گا، مار ڈالوں گا.
کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو میں جان بوجھ کے چلاتا ہوں. تو کہا ہم تو سمجھتے تو بڑبڑاتا ہے. کہا نہیں جان بوجھ کے چلاتا ہوں اس لیے کہ دن میں مجھے چلانے نہیں ملتا تو رات کو بھڑاس نکال دیتا ہوں. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے تو پوچھ لینا. حافظ رؤوف صاحب بہت جلدی سمجھ گئے. دن میں چلانے نہیں ملتا تو رات کو دل کی بھڑاس. خیر ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے اچھے ہنستے ہنستے نظر آ رہے ہیں. اب ذرا توجہ دینا, بہت بہت پتے کی بات ہے. ذرا دیکھو ایک ایک جملے پر سبحان اللہ کہنا. میرے پیارے دوستو, پیدا کرنے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ اللہ. حضرت عیسیٰ کو بغیر ابا کے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. حضرت آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. لڑکیاں دینے والا کون؟ اللہ. لڑکے دینے والا کون؟ اللہ. بولو دینے والا کون؟ اللہ. اور نہ دینے والا کون؟ اللہ. یہ پوری کائنات میں پیدا کرنے کا معاملہ اللہ فرماتے صرف میرا. اللہ فرماتے تمہارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کہتے پوری دنیا جمع ہو جاؤ, میری قسم تم ایک مکھی میں بھی رو نہیں پھونک سکتے. جو مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا وہ انسان کو کیسے پیدا کرے؟ اللہ تب سنو, اللہ نے ہم کو پیدا کیا مٹی سے. بولو اللہ نے ہم کو پیدا کیا مٹی سے. جناتوں کو پیدا کیا آگ سے. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے. تین بڑی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا بولو کس سے؟ مٹی سے. جناتوں کو پیدا کیا آگ سے. جناتوں کو پیدا کیا آگ سے. آگ گرم ہوتی ہے تو جنات بھی, ماما بھی. آپ لوگ ماما بولتے ہو نا جنات کو, مامو. ہو سکتا ہے یہاں کہیں بیٹھا بھی ہو. یہ میں بول دیتا ہوں تاکہ کوئی پیچھے دیکھے گا اور اٹھ کے جائے گا بھی نہیں کہ کہیں پکڑا وکڑا تو کیا کریں گے. لیکن ایک عجیب چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو بھی پیدا کیا آگ سے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا مٹی سے. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے. اور ہمارا حال تو دیکھو, جناتوں کی عمر تو دیکھو. ارے جناتوں کی عمر اور انسانوں کی عمر, انسان پیدا ہوا مٹی سے اور جنات پیدا ہوا آگ سے. کم سے کم ایک جنات کی عمر ہوتی ہے 500 سال. کتنی؟ ہماری 41 میں جھٹکا آ گیا. 41 میں پہنچ جانے جھٹکا آ گیا. معلوم نہیں کتنے دن اور کتنی راتیں باقی. اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. اور جناتوں کی عمر عجیب, کم سے کم 500. اور لکھا کہ ایک جنات میں اللہ نے 10 انسانوں کی طاقت کو رکھا ہے. ایک جنات میں. اس لیے دیکھو جب کسی کو جنات اگر آ گیا, وہ ادھر مارا تو ادھر والا گرا, ادھر مارا تو ادھر والا گرا, آگے مارا تو آگے والا گرا, پیچھے مارا تو پیچھے والا گرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے. اللہ نے آگ سے پیدا کیا, لیکن طاقت دینے کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا میں نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, لیکن سب سے پہلا نمبر میں نے انسان کو دے دیا. اللہ نے ہم کو سب سے پہلا نمبر دیا. کس سے بنایا اللہ نے ہم کو؟ مٹی سے. جناتوں کو آگ سے, فرشتوں کو نور سے. سورہ رحمان میں اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا, جناتوں کے بارے میں فرمایا. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ رب العالمین نے فرمایا انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا, جناتوں کو. بس اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں. یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ اصل پیدا کرنے والا کون؟ پورا مجمع بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دے تو میں آگے بڑھوں. پیدا کرنے والا کون؟ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی پر زور دے. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں لڑکیاں دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں لڑکے دینے والا کون؟ اللہ ہی. لڑکیاں لڑکے دونوں دینے والا کون؟ اللہ ہی. نہ دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں مٹی سے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. جناتوں کو آگ سے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. فرشتوں کو نور سے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. لیکن ہم اللہ سے پوچھے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا, ارے جناتوں کو پیدا کیا, فرشتوں کو پیدا کیا, اللہ تو نے درندے چرندے پرندے پیدا کیے. ہم اللہ رب العالمین سے ایک سوال پوچھے, اے اللہ تو نے ہم سب کو پیدا کیا, لیکن اللہ یہ تو بتا جب تیرے محبوب کی باری آئی تو نے کیسے پیدا کیا؟ کہو سبحان اللہ. کس کی باری آئی؟
محبوب کی باری آئی تو اللہ تو نے کیسے پیدا کیا؟ بھئی ہم کو تو پیدا کرنا تھا، آگ پانی ہوا مٹی، 4 چیزوں کو اللہ نے جمع کیا، انسان پیدا ہو گیا، آگ لی، جنات پیدا ہو گیا، نور لیا، فرشتے پیدا ہو گئے، ارے چرندے درندے پرندے اللہ نے پیدا کیے، لیکن ہم اللہ سے ایک سوال پوچھے کہ اے اللہ، بھائی سب سوال پوچھیں گے، بولو پوچھیں گے انشاءاللہ، ہم باری تعالیٰ سے پاک پروردگار سے پوچھے اللہ تو نے سب کو پیدا کیا، سب پیدا ہو گئے، لیکن اللہ تیرے خزانے میں ایک دولت تھی، بولو بولو اللہ تیرے خزانے میں ایک دولت تھی، تیرے خزانے میں ایک پونجی تھی، تیرے خزانے میں ایک سرمایہ تھا، تیرا ایک راج دلارا ہے، اے اللہ وہ بہت پیارا راج دلارا ہے جس کا نام محمد عربی ہے، اللہ جب اس پیارے راج دلارے کو پیدا کرنا تھا تو نے کیسے پیدا کیا؟ بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ، ارے بولے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام، دیکھو دیکھو یہ سیرت مصطفیٰ کا جلسہ، سب ساتھ میں ساتھ دینا، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کی رفعت، ہمارے نبی کی منقبت، کہو اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ، پورا مجمع بولے کوئی مقابلہ، بلکہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف محمد کا درجہ ہے، کہو صلی اللہ